حال نواب کریم کا قتل تم نے کیا ہے اور خون بہا بھی تم ہی دوگے، مجھے اپنے کسی بھی کام میں شامل کرنے کا سوچنا بھی نہ۔ آفریدی خان کا پارا ہائی ہو گیا تھا ایک دم سے۔ بابا، مگر میری بیٹی ابھی بس 10 سال کی ہے، کیسے پیش کر دو اسے میں خون بہا میں؟ مطلب کیا ہے تمہارا بابا؟ ہانیہ کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر پھر کبھی اپنے گناہ کی سزا میری معصوم بچی کے سر ڈالنے کی کوشش کی تو جان نکال دو گا، سمجھ لگی؟ فرد خان بلند آواز میں بولے اور مکمل لاتعلقی کا مظاہرہ کیا۔ خان صاحب اس وقت بے بسی کی انتہا پر تھے، کیونکہ بات اپنی بیٹی پہ آ رہی تھی، بیٹی بھی وہ کہ جسے آج تک کسی بھائی نہ اپنے ہونے کا مان نہیں دیا تھا۔ بابا جان دیکھے آپ کو اپنی بیٹے کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی خان صاحب نے بول دیا تھا، خبردار زبان کھینچ لوگا، اگر میری بیٹی کا نام لیا بھی تو کیا میں قتل ہو جاؤ؟ یہ پھر اپنی 10 سالہ بیٹی پیش کر دو۔ یہ بات قتل کرنے سے پہلے سوچنی تھی۔ اب تم قتل ہو جاؤ، یہ تمہاری بیٹی جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دو باپ ایک دوسرے کے مقابل ڈٹ چکے تھے، حالانکہ ان کا رشتہ باپ بیٹا کا تھا، مگر اس وقت دونوں کو اپنی اپنی اولاد کی پڑی تھی، دونوں ایک دوسرے کے کیا لگتے ہیں، دونوں ہی نظر انداز کر رہے تھے۔ ایک کو پوتی کا احساس نہیں ہو رہا تھا اور دوسرا اپنی بہن کو بہن نہیں قربانی کا بکرا سمجھ رہا تھا۔ بابا جان، تم چپ کر جاؤ، اب یہ میری بیٹی کا معاملہ ہے، تمہاری بیٹی کا نہیں۔ وہ بپھر گئے تھے۔ میری بیٹی میرے لیے کیا ہے یہ بس میں جانتا ہوں، تم سب کے لیے تو وہ ایک منحوس لڑکی ہے جس کا وجود بھی تم لوگ اس حویلی میں گوارا نہیں کرتے، جس کی سلام کا جواب دینا تم لوگ گناہ سمجھتے ہو۔ یاد ہے جب تمہارا بیٹا ہوا تھا کیسے میری بیٹی کی گود سے چھینا تھا تم نے؟ یاد کرو اپنے الفاظ۔ تم خود تو منحوس ہو، اپنی منحوسیت میری اولاد پہ مت ڈال دینا۔ یہ الفاظ تم نے ادا کیے تھا جو میری بیٹی کی روح تک کو زخمی کر گئے تھے۔ خان صاحب آج سارا حساب بے باک کرنے کو تیار تھے، ان کے سامنے کسی کی دال نہیں گل سکتی تھی اب۔ ماضی؟ اچھا بات سنو ہانی یار، یہ ساتھ والے ڈپارٹمنٹ میں جو لڑکا آیا ہے یہ تو کسی بھی لڑکی کو من ہی نہیں لگاتا، بہت اکڑو ہے۔ چھوڑو سحر یار، بس چند دنوں کی مار ہے، یہ لڑکا بھی اچھا، چلو زیادہ نہیں تو بس ایک لنچ کر کے دکھاؤ اس کے ساتھ۔ وہ تو میں یہ چلینچ سمجھو آ پھر مذاق؟ چلینچ سمجھو مذاق کا نام دے رہی ہو؟ ڈر گئی کیا؟ ڈرتی میں کسی سے بھی نہیں، بہت اچھی طرح جانتی ہو مجھے۔ جی جی بالکل، اب بس میری یہ بات پوری کر کے دکھاؤ ذرا۔ اگر پوری کر دی تو جو تم کہو، مجھے تم سے کوئی امید نہیں، مگر یار چلینچ پورا کرو گی تو کچھ تو حق بنتا ہے نہ تمہارا؟ ہاں یہ تو ہے، چلو 3 دن کا ٹارگٹ ہے۔ اچھا، پھر 20,000 کیش اور بندھو خان میں ڈنر دے دو گی کیا؟ ہے تو بہت زیادہ، مگر چلو تمہاری جیت کا امکان بھی تو بہت کم ہے۔ میں تو آج جا رہی ہو 2 دن کی چھٹی پہ گھر، پیچھے تم اپنا کام شروع کر سکتی ہو۔ بات لنچ تک صحیح ہے، یہ اس سے آگے بھی کچھ ہونا چاہیے؟ نہیں جی، بس لنچ تک ہی صحیح ہے۔ سحر اٹھ کر چلی گئی روم میں، ہانی پیچھے سوچنے لگی کہ اس لڑکے کو کیسے اپنے چکر میں لاؤ۔ ہانی اور سحر بہت اچھی دوست تھی، دونوں پڑھائی کے سلسلے میں ہاسٹل میں مقیم تھی۔ سحر پنجابی فیملی سے اور ہانی پٹھان فیملی سے تھی۔ سحر جتنی آزاد تھی گھر باہر سے، ہانی اتنی ہی پابندیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ 1-2 دن کی چھٹی پہ سحر گھر چلی جاتی اور ہانی ہاسٹل ہی میں رہنا پسند کرتی، کیونکہ گھر میں 3 بھائی اور ان کی بیویاں تھیں۔ بڑے بھائی کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ اس سے چوٹ ہے کہ 4 بیٹے تھے اور سب سے چھوٹا ابھی منگنی شدہ تھا۔ او میں کیا سوچنے لگ گئی ہوں، مجھے تو اس لڑکے کا بارے میں کچھ باتیں پتا کرنی ہے، مگر کیسے پتا کرو؟ یہی سوچ تھی ابھی کہ وہی سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ ہانی بھی جلدی سے اسی سمت چل پڑی۔ ہانی جان بوجھ کر ٹکراتے ٹکراتے بچی، مگر اپنی کتابیں جان بوجھ کر نیچے گرا دی۔
کچھ نوٹس اس لڑکے کے بھی نیچے گر گئے۔ ہانی نے جلدی جلدی میں اپنی پرسنل ڈائری اس کے نوٹس میں رکھ دی، اسی امید کے تخت کے ہو سکتا ہے اسی طرح کوئی رابطے کی کوئی امید نکل آتی۔ نوٹس اسے پکڑا کر بہت تیزی سے چل پڑی، کہیں اس کی نظر اس رکھی گئی ڈائری پر ہی نہ پڑ جائے۔ حال اور بابا جان سوچ میں پڑ گئے تھے کہ جس بہن سے قربانی چاہ رہا ہے اسے کبھی بھائی ہونے کا تحفظ تو دیا نہیں۔ سحر کے گھر نہ جانے کی اصل وجہ اس کے اپنے بھائی تھے، جو اسے منحوس سمجھ کر سلام کا جواب تک دینا گوارا نہیں کرتے تھے، کیونکہ سحر کی پیدائش کے چند گھنٹے بعد ہی ان کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اسی دن سے اس معصوم اور ناسمجھ بچی کو اس کے اپنے ہی بھائی منحوس کے نام سے پکارنے لگے۔ بابا جان تھے جو پیار کرتے، ورنہ اور کوئی ایسا نہیں تھا جو اسے سمجھ سکتا۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ جب کوئی بھی بدلاؤ نہیں آیا بہن کے لیے، تو بابا جان نے ہانی کو ہاسٹل بھیج دیا۔ اپنی ماں، اپنے بھائی اور خاندان والوں سے ٹکر لے کر یہ فیصلہ کیا تھا، کیونکہ آج تک کسی لڑکی کو میٹرک سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ لیکن ہانی ادھر رہتی تو اپنی ذات میں گم ہو جاتی، یہ کوئی موذی مرض میں مبتلا ہو جاتی جو ان کو بالکل گوارا نہیں تھا۔ اس لیے کسی کی پرواہ کیے بنا ہاسٹل بھیج دیا، جہاں یا کر ہانی کی طبیعت پہ بہت اچھا اثر ہوا تھا اور اس کی ذات میں خود اعتمادی ضرورت سے زیادہ بڑھا گئی تھی، جو اس کی ذات کے لیے بہت بری ثابت ہونے والی تھی۔ ماضی اور ہانی کی ترکیب کامیاب ہوئی تھی۔ دوسرے ہی دن وہ لڑکا ہانی کو ڈھونڈ رہا تھا کہ اس کی ڈائری اسے دے۔ دو ڈائری لاک تھی، کوئی نمبر ہو سکتا لکھا ہو، پر وہ کھول نہیں سکتا تھا، اسی لیے پوری یونیورسٹی میں اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ آخر کامیاب ہو ہی گیا۔ وہ بالکل ایک الگ اور پرسکون گوشے میں بیٹی اپنی پڑھائی کر رہی تھی، دور سے وہی لگ رہی تھی۔ قریب جا کر یقین ہو گیا کیوں وہ سیم کل کے حلیہ میں بیٹھی تھی۔ ہیلو مس، کل اب مجھ سے ٹکرا گئی تھی؟ جی کب؟ کل۔ ہانی جان بوجھ کر انجان بن رہی، مگر دلشاد تو ہانی کی آنکھوں میں کھو گیا تھا۔ اتنی حسین اور گہری آنکھیں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ چند لمحہ یوں ہی گزر گئے، ہانی کو خود ہی بولنا پڑا، جی کوئی کام تھا کیا؟ جی وہ کل آپ کی ڈائری غلطی سے میرے پاس رہ گئی۔ او گاڈ، تھینک یو سو مچ، بہت ضروری ڈائری ہے یہ، میری شکر ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ کی چیز تھی، آپ کو لوٹا دی۔ اچھا پھر آپ کا لنچ، یہ ڈینر تو بنتا ہے نا؟ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ایک ذرا سی ڈائری تو تھی، آپ کو نہیں پتا بہت قیمتی ہے یہ۔ اچھا آپ کا نام؟ دلشاد خان۔ وہ میں بھی خان ہو؟ اور نام؟ نام ہانیہ، مگر پیار دوست ہانی بولتے ہیں، اب بھی بول سکتے ہیں۔ اچھا تو آپ کس ڈپارٹمنٹ سے ہے؟ باسنرزساس ڈپارٹمنٹ، لاسٹ ایئر۔ وہ گڈ۔ ویسے میں اپنا بزنس کرتا ہوں، ساتھ ساتھ اسٹڈی۔ آپ رہتے کہاں ہے؟ فی الحال میں ادھر ہی رہتا ہوں، مگر آبائی گاؤں میں فیملی ہے، میں ادھر تنہا رہتا ہوں بزنس کے سلسلے میں۔ اچھا کل سحر آ جائے پھر کل ہی کا کہو اسے، ورنہ وہ یقین نہیں کرے گی۔ یہانی دل ہی دل میں سب ترتیب دے رہی تھی۔ کیا ہم کل ساتھ چائے یہ لنچ پہ ساتھ چل سکتے ہیں؟ دلشاد اتنا دل پھینک قسم کا تھا تو نہیں، مگر ہانی تھی ہی ایسی، آنکھیں ایسی تھی کہ دل کرتا تھا دیکھتے رہو۔ رنگ دودھ سے بھی سفید اور گال ایسے جیسے سرخ رنگ ڈال دیا ہو، گٹھنوں سے نیچے جاتے بال، 5 فٹ سے نکلتا ہوا قد، ہر طرح سے حسین تھی یہ لڑکی۔ ایک پل میں ہی دل کے تار چیر گئی تھی، پتہ نہیں کتنے پل بے خود سا دیکھتا جا رہا تھا۔ ہانی نے اس کے سامنے ہاتھ ہلا کر اسے متوجہ کیا تو ایک دم سے شرمندہ ہو گیا، مگر پھر خود پہ کنٹرول کر کے موبائل نمبر لے کر اپنی رالی ہانی چلی نچ پورے ہونے پہ، جہاں خوش تھی مگر دل میں کہیں خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی، جسے وہ اپنی خوشی میں نظر انداز کر رہی تھی۔ ماضی دلشاد ہانیہ ہی کے علاقے سے تھا، مگر ہانی انجان تھی، کیونکہ وہ کبھی اپنی حویلی سے باہر نہیں نکلی تھی۔ دلشاد 3 بھائی تھے۔ 4 سال پہلے اپنا بزنس اور اپنی پڑھائی چھوڑ کر گاؤں چلا گیا تھا اپنے بابا جان کی موت کی وجہ سے، اور اب حالات کچھ بہتر ہوئے تو اپنے ادھورے کام مکمل کرنے کے لیے لوٹ آیا تھا۔
اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان پتہ نہیں کیوں ہانیہ کو مسلسل سوچتا جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یا کوئی لڑکی اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے۔ اب سمجھ آ رہی تھی، ایک نظر کی محبت یوں ہو جاتی ہے۔ محبت کو فضول بولنے والا خود اس میں گرفتار ہو چکا تھا۔ دلشاد ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی لڑکی اپنی زندگی ہار سکتی تھی۔ مجسم غرور دکھتا تھا، وہ تھا ہی ایسا کہ سامنے والے چپ کے چپ رہ جاتے تھے، مگر وہ خود ایک ذرا سی لڑکی کے سامنے سب کچھ ہر گیا تھا۔ خدا کی اس قدرت پہ جتنا حیران ہو رہا تھا کم تھا۔ تار تو ہانی کے دل کے بھی بجے تھے، مگر وہ تو ایک چیلنج پورا کرنا چاہ رہی تھی، مگر قسمت نہ جانے کیا چاہ رہی تھی۔ حال بابا جان ہانی کی وجہ سے بہت زیادہ غیر مطمئن ہو چکے تھے۔ انہوں نے ہانی کو اپنے پاس حویلی بلا لیا تھا۔ وہ خود کافی زیادہ پریشان تھی، پتہ نہیں کیوں دل بہت زیادہ بوجھل ہو رہا تھا۔ پھر بابا جان کی طبیعت خرابی کا سن کر رہ نہیں سکی اور بابا جان کے ایک دفعہ بولنے پہ گاؤں آگے۔ پہلی بار اسے ادھر آ کر سب ہی چپ چپ اور غمگین محسوس ہو رہے تھے، ورنہ جب بھی آتی تو اور کچھ نہ سہی اپنے لیے نفرت ضرور دیکھ لیتی، سب منہ پھیرتے، خاص کر بڑی بھابھی تو اپنے بچوں کو اس کے پاس بھی نہیں آنے دیتی تھی۔ اس دفعہ تو بچے بہت دفعہ اس کے پاس اور یہ بچوں کے پاس ہوتی۔ بھابھی تو کیا بھائی بھی چپ چپ سا تھا۔ بابا جان خیریت تو ہے نا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ان کے کمرے میں ان کے پاس کندھے پہ سر رکھ کر بیٹھی تھی، یہ انداز اس کا سب زیادہ لاڈلا تھا۔ بابا جان کے مطابق تمہارے بڑے بھائی سے قتل ہو گیا ہے کیا؟ ہانی کو بہت شاک لگا تھا یہ سن کر۔ بیٹا تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ جس نے یہ سب کیا ہے وہی بھگتے گا، خون بہا میں خود قتل ہو یہ اپنی بیٹی دے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ مگر بابا جان حالے بہت چھوٹی ہے، وہ کیسے جا سکتی ہے خون بہا میں؟ تو پھر خود قتل ہو جائے میری بلا سے۔ مگر بابا جانی ہانی چپ کر جاؤ، کوئی بات نہ کرنا، ہمارا کوئی تعلق نہیں اس سے، چاہے وہ میرا بیٹا ہے مگر اس دفعہ مجھ سے کوئی امید نہ رکھے۔ ہانی چپ کی چپ رہ گئی تھی، بابا جانی کو ایسے سخت رویے میں پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ بابا سو گئے تو وہ خود بھی سونے کے لیے آ گئی۔ ابھی سونے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ادا بڑے بھائی نے آواز دی، یہ ہانیہ اٹھی ہو کیا؟ کچھ پل تو یقین ہی نہیں ہوا کہ ادا نے اسی کو پکارا ہے۔ دوسری آواز پہ اٹھی اور دروازہ کھولا، ادا آپ کو کیا ضرورت تھی؟ انی کی مجھے بلا لیا ہوتا میں آ جاتی۔ نہیں ہانیہ، پیاسا کنواں کے پاس آتا ہے، کنواں تھوڑی نہ پیاسا کے پاس جاتا ہے۔ کیا مطلب ادا؟ دیکھو ہانی غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے نا۔ ہانی چپ تھی۔ ہانی بولو نا۔ جی ادا انسان تو ہے، یہ خطا کا پتلا ہے۔ تو بس ہانی مجھ سے غلطی ہو گئی میری، وہ غلطی تم سدھار سکتی ہو۔ ادا وہ کیسے؟ دیکھو اگر میں خود کو پیش کر دو تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور اگر میں اپنی بیٹی دو تو وہ بس 10 سال کی ہے، کیسے اس پہ ظلم کا پہاڑ توڑ دو؟ نہیں ادا نہیں، یہ دونوں باتیں ہی نہیں ہو سکتی، نہ آپ نہ ہی حالے۔ آپ ان کو پیسوں کی آفر کرے، حالے بہت چھوٹی ہے۔ نہیں وہ پنچایت فیصلہ سنا چکی ہے، یہ تم جاؤ گی حالے؟ ادا میں؟ ہاں مگر میرا کیا قصور ہے؟ قصور تو حالے کا بھی کوئی نہیں، قصوروار تو میں ہونا، مگر مجھے کوئی سزا دینے کو تیار ہی نہیں، میں تو بے بس ہو، مگر بابا جان کوئی ساتھ نہیں دے رہے۔ پہلی دفعہ تینوں میں سے کسی بھائی نے اتنے پیار سے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کچھ مانگا تھا، کیسے انکار کرتی؟ بھائی مجھے کچھ وقت دے۔ نہیں ہانی وقت بہت کم ہے، اگر تم نہ مانی تو پھر میں حالے دے دو گا خون بہا میں۔ ماضی سحر کل سے تمہارا انتظار کر رہی ہو۔ ہاں تو میں بتا کے تو گئی تھی کہ 2 دن کے بعد واپسی ہوگی۔ ہاں یار مگر خوشی میں وقت کٹ نہیں رہا تھا یار، چیلنج پورا کرنا تھا، آج دوپہر کا وقت دیا ہے، یونی سے فری ہو کر چلنا ہے ہم دونوں نے۔ اچھا بے بہت دل پھینک قسم کا نکلا، لگ تو نہیں رہا تھا ایسا کہ اتنی جلدی مان جائے گا۔ چلو تم اپنی ہار تیار رکھو۔ ہاں جی۔ اب کے حسن کے سامنے وہ ہار گیا، مجھے کیا پتا تھا، ورنہ اتنی شرط لگانے سے پہلے سوچ لیتی۔
चिल्लू अब तो लगा भी ली और हार भी गई। चिल्लू यार कोई नहीं, दोनों तरफ फायदा तुम्हारा ही है। लंच साथ किया तीनों ने, मगर दिलशाद को बुरा लग रहा था यूं सेहर का साथ अनी पे, मगर किया के सकता था। खाने से फरी होते ही दिलशाद ने खुद ही बोल दिया, हानी कल मेरे ऑफिस आना, मुझे खुशी होगी। मम मगर हानी को वो खिलाता देखकर सेहर जल्दी से बोली, जी जी बिल्कुल आ जाएंगे, अगर आप हमारे कहने पे आ सकते हैं तो हम भी आएगी। जी मगर मैं आपको नहीं, जस्ट हानी को अनुयत कर रहा हो। जस्ट पे जरा जोर देकर बोला तो सेहर जरा शर्मिंदा हो गई और हानी के लबों पे पहले हंसी फिर संजीदगी आई। देखे पहले नंबर पे मैं नहीं आ सकोगी सेहर के बना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। आज भी हम जरूर शॉपिंग का बहाना करके आई हो। सॉरी बात जस्ट आज की हुई थी, मैं आएगी अगेन हम ना मिले तो ही बेहतर है। देखिए आप अपनी दोस्त को साथ ले आए, मगर एक दफा आ जरूर जाए मेरी खुशी के लिए। मगर कुछ नहीं, अपने आना है और जरूर आना है। अपना नंबर दे दे, मेरी फैमिली के अलावा किसी के पास मेरा नंबर नहीं जा सकता, सॉरी। आप अपना नंबर दे दे, सेहर बोली, मैं अपने नंबर से कॉल कर लूँगी, जब आप बोलेगा हम आ जाएगी, मगर बस आखिरी दफा, उसके बाद कोई राब्ता नहीं होगा। ओके ये ले मेरा नंबर और अपना देता कि मुझे पता तो हो किसका नंबर है। नंबर का तबादला हुआ। दिलशाद को दुख तो था हानि के नंबर न देने पर, लेकिन चुल्लू शुक्र अदा किया कि चुल्लू सेहर का ही सही कोई राब्ता का जरिया तो मिला। उधर से उठते ही हानि सेहर को बोलने लग गई कि या जरूरत थी नंबर लेने और देने की। यार कोई बात नहीं, बंदा बुरा नहीं, मगर सेहर तुम जानती हो ना मैं इस तरह कोई काम नहीं कर सकती। कोई फजूल नहीं, बस थोड़ा बहुत तफरी का सामान है यार। दिलशाद ने उनके बाहर निकल जाने तक हानि को अपनी नजरों में समोए रखा। दोनों निकल चुकी थी, दिलशाद भी जाने के लिए उठा, मगर अपने सामने अपने छोटे भाई को देखकर ठिठक गया। आदिल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा जी, अपनी खफ्त मिटाने के लिए मुझ पे गुस्से होने लगे हैं। दिलशाद को समझ नहीं लग रही थी क्या कहो। यार वो बस वैसे ही। नहीं भाई मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, बताओ मुझे इन दोनों में से आपके वाली कौन सी है? ऐसा कुछ भी नहीं भाई, आप मुझे नहीं टाल सकते, बोले भी। ब्लैक ड्रेस में जो थी वो। ओहो भाई, इसीलिए गांव अनी को दिल नहीं करता। नहीं यार, वो तो चंद रोज पहले ही यवनी में टकरा गई और एक ही नज़र में अच्छी लग गई है। वो तो अभी कुछ जानती ही नहीं, सोच रहा हो कैसे बताओ उसे, कुछ समझ नहीं ले रही। जैसे मुझे बताया वैसे ही उसे भी बता दे, मगर खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ कैसे? वो दोस्त है ना मेरा, इसने पार्टी दी थी मेरे इस्टरलाहे जाने की, तो ये वक्त हो गया उधर उधर गोमती, इसलिए सोचा दोपहर का भी खा लो फिर ही वापस निकलता हो। परसों निकलना है मैंने इस्टरलाहे के लिए, तो मैं सोचा मिल लो सबसे, फिर वक्त नहीं मिलेगा। वो अच्छा किया याद करवा दिया, कल मैं भी घर आ जाऊंगा। वैसे यार तुम न जाते तो अच्छा था। चले कोई बात नहीं, अब तो सारी तैयारी हो चुकी है, वैसे भी 2 साल की ही तो बात है, फिर आ ही जाना है। अच्छा अब जल्दी से निकल जाओ वापस, वक्त पे रात ना हो जाए। अच्छा फी अमान अल्लाह। मगर सबसे पहले घर वालों में से मैं भाभी से मैं मिलूंगा। अच्छा यार मिल लेना, मेरा तो सीट अप हो लेने दो पूरा। ये तो बहुत अच्छी बात है, अभी सीट अप नहीं हुआ, फिर 2 साल के बाद आलो, फिर ही बात शादी तक लेके जाना, समझ लगी? अच्छा यार सही है। खुद ही बोलकर खुद ही कहका लगा गया। फी अमान अल्लाह। दिलशाद को अपने भाई अपनी जान से भी बड़ा कर थे। हाल अदा सुबह तक में बाबा जान से बात कर लो, फिर ही कुछ कहोगी। बाबा जान तो साफ इनकार कर देंगे हानि, मगर मैं खुद से कोई फैसला नहीं कर सकती, अदा खुदा के लिए सोचने दे मुझे कुछ। दिल ही दिल में बहुत गुस्सा आ रहा था हानि पे, मगर मजबूरी थी, कुछ बोल भी नहीं सकते थे। चलो सही सोच लो फिर। अदा चले गए, मगर हानि की सारी रात आंखों में किट्टी, कुछ समझ नहीं लग रहा था, करो तो किया। सुबह नाश्ते की मेज पर ही अदा ने बोल दिया, बाबा जान अगर आप अपने फैसला में कोई गुंजाइश नहीं कर सकते तो सही है। मैं अपनी बच्ची को खून बहा में दे रहा हूं, मैं मजीद कैदी बनकर घर नहीं रह सकता।
یہ الفاظ بولتے ہوا کن آنکھوں سے ہانی کو دیکھ رہا تھا اور دل دعا کر رہا تھا کاش ہانی خود تیار ہو جائے، مگر ادا اب کی بیٹی بہت معصوم سی بچی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ونی ہونے والی لڑکیوں نون غنہ کے ساتھ کیا رویہ رکھا جاتا ہے، پھر آپ کیسے یہ سب کر سکتے ہیں؟ میں ایک معصوم سی بچی پہ ظلم نہیں ہونے دو گی بابا جان ادا کو کچھ تو بولے، یہ غلط بات ہے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے بابا جان۔ ہانی چپ کر جاؤ، میں بے بس ہو کچھ نہیں کر سکتا بابا جانی، اگر اب بھی بے بس ہے تو پھر میں تو موجود ہو نہ قربان وہ ہونے کے لیے میں جاؤ گی، مگر میں ایک چھوٹی سی بچی پہ ظلم نہیں ہونے دو گی ہانی، خبردار، جو ایسی بات منہ سے نکالی بھی تو کیا دیا ہے ان بھائیوں نے ساری زندگی تمہیں، میں کبھی بھی تمہارا دکھ بردش نہیں کر سکوں گا، میری آتی جاتی سانسوں کا نام ہے ہانی بابا جانی، اب ہمیشہ مجھے یہ بات بولتے آئے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ غلط کرے کبھی بھی اس کے ساتھ غلط نہ کرو ورنہ آپ کی اور اس کی تربیت میں کوئی فرق نہیں رہے گا ہانی، مجھے کچھ یاد نہیں، تم کچھ بھی ایسا نہیں کرو گی، سمجھ لگی؟ نہیں بابا جانی، اگر میرے بھائیوں نے مجھے کچھ دیا نہیں ساری زندگی تو مجھ سے کچھ مانگا بھی نہیں، پہلی دفعہ مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میرا ان سے کوئی رشتہ ہے جو یہ لوگ مجھ سے آس لگا کے بیٹھے ہیں بابا جان، آپ کو میری قسم ہے مجھ سے یہ احساس بری خوشی مت چھینے، شادی تو اپنے ویسے بھی کرنی ہے میری، تو پھر ایسے ہی صحیح، شادی میں اور ایسے میں بہت فرق ہے میری جان بابا جانی، میں اپنے بھائیوں کے لیے مضبوط ہوئی ہو، مجھے کمزور مت کرے، خود تو تم اس اندھے کنواں میں کود رہی ہو، یہ کیوں نہیں سوچ رہی کہ باپ اس عمر میں کیا کرے گا، تمہاری جدائی بردش کر سکے گا کیا؟ آپ یہ سمجھ لیجئے گا بابا جان کہ آپ کی بیٹی آپ کے بیٹوں سے قربان ہو گئی ہے، جدائی موت سے زیادہ سخت ہوتی ہے ہانی، میرے ہووے پہ صبر آ جاتا ہے مٹی کا ڈھیر دیکھ کر، مگر میں کیا کروں گا، تم کیا جانو ہانی، میں نے اور تمہاری ماں نے بہت منتوں مرادوں سے مانگا ہے تمہیں بابا جان، ہو سکتا ہے وہ لوگ اتنے ظالم نہ ہو مجھے ملنے کی اجازت دے آپ سے ملنے کی، بیٹی یہ تم بھی جانتی ہو غنی کا مطلب، اور میں بھی پھر کیوں جھوٹی تسلی دے رہے ہو خود کو بھی اور مجھے بھی، بابا جانی مان جائے خدا سے اچھے کی امید رکھ کر، بس کرو ہانی، بابا پتھر ہو چکے ہیں، جانتے بھی ہے میری بیٹی بہت کم عمر ہے، مگر پھر بھی نہیں مان کے دے رہے، پوتی کو یوں سولی چڑھاتا دیکھ کر دل پسیج رہا تھا، مگر مقابل بیٹی تھی کیا کرتے، آخر کو بیٹی قربان کرنے کا سوچ لیا اور ہانی کو اجازت دے دی، ادا نے ایک منٹ کی بھی دیر نہیں کی اور پنچایت کو نکاح کا کہا ہے، آج شام نکاح کا وقت مقرر ہو گیا تھا، بابا جان کا دل دکھ سے بڑا گیا تھا، دل تو ہانی کا بھی گم ہو رہا تھا، مگر اب تیر کمن سے نکل چکا تھا، کچھ ہو نہیں سکتا، تیاری کیا کرنی تھی، بس گھر کے ہی 4 5 سوٹ رکھ لیے تھے اور اپنی بربادی کا انتظار کر رہی تھی، بابا جان تو کیا گھر کے کسی بھی فرد سے بات نہیں کی تھی، کسی کا سامنا نہیں کیا تھا کہیں کمزور نہ پڑ جائے، ماضی آج دلشاد نے گاؤں جانا تھا مگر ہانی کو بھی آج کا کہا ہوا تھا، پھر سوچا گاؤں جانا بھی ضروری ہے، ہانی سے کل واپس آ کر ملو گا، سحر کا نمبر ملایا اور اسے بتایا آج میں ضروری کام سے گھر جا رہا ہوں، کل انشاءاللہ شام کی چائے پہ ملاقات ہوگی، ہانی نے بھی شکر ادا کیا آج کے دن تو یہ بلا ٹلی، دلشاد ایک بھائی کو الفار پورٹ چھوڑ کر دوسرے کو ہزاروں نست کر کے، اور چچا جان باپ کی موت کے بعد یہ چچا جان ہی نے کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، ان کو بھی بالکل باپ جیسی عزت اور مقام دیا تھا کہ ساتھ ساتھ رہنے کا بول کر واپس لوٹ آیا تھا، دوپہر کو فری ہوتے ہی سب سے پہلے سحر کو کال کی اور جگہ بتائی، اچھا تو اب فون پہ بول رہے ہیں، یونی ایک ہی ہے ادھر بھی مل سکتے تھے، بات صحیح ہے آپ کی، مگر میں ریگولر سٹوڈنٹ میں سے نہیں ہو اس لیے روز روز نہیں آتا آپ کی طرح، کیا ہانی سے بات ہو سکتی ہے؟ سپیکر اون تھا، ہانی نے 1 منٹ میں ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا، سحر بولتے بولتے چپ کر گئی اور کہا نہیں وہ ہانی روم میں نہیں ہے، دلشاد کچھ مایوسی سے بولا اچھا چلے کوئی نہیں شام کو ملاقات ہوگی،
वक्त मुकर्रर करके हानि के लिए गिफ्ट का सोचने लगा। आज अपनी पसंद का इजहार करने का सोच चुका था। एक बहुत अच्छी रंग और परफ्यूम लेकर शाम का इंतजार करने लगा। उधर हानि सेहर को 1000 बातें सुना चुकी थी कि क्यों ऐसे मिलने का कहा है, पता भी है अगर मेरे घर वाल्व को भनक भी पड़ गई तो हशर नशर कर देगे मेरा। खैर यार कुछ नहीं होता, मैं साफ बोल दोगी कि आज के बाद हमसे राबता करने की कोशिश न करे क्योंकि हम किसी से कोई ताल्लुक नहीं रख सकते। शाम के वक्त मुकर्रर करदा जगह पहुंच गई। दोनों चंद पल बाद ही वो खुद भी आ गया। अति ही हानि का चेहरा अपनी नज़रों के हिसार में मुक़ैद कर लिया, जो कि हानि को बहुत बुरा लग रहा था। दिलशाद ने सेहर को ज़रा साइड पे जाने का कहा। क्या मैं हानि से चंद पल बात कर सकता हो आपकी गैर मौजूदगी में? सेहर उठकर जाने ही वाली थी कि हानि ने इसे वापस बिठा दिया। देखिए, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, जो भी बात है अब साफ साफ बोले, हम जाना चाह रही है। इतनी भी क्या जल्दी है? कुछ वक्त मुझे दे दीगी तो क्या हो जाएगा? आपने क्यों बुलाया है? बोलेगे ये नहीं? मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हो हानि। ये कब हुआ, कैसे हुआ, मैं नहीं जानता, मगर मेरी दिन रात हर पल हर लम्हे में आप बस चुकी हो। अब आपकी याद से फरार मुमकिन ही नहीं किया करो। क्या आप मेरी मोहब्बत का ये छोटा सा नजराना लेना पसंद करेगी? वो अपनी ही धन में बोलता जा रहा था और हानि की आंखें जरूरत से ज्यादा फैल चुकी थी। ये बोल किया रहा है, और सेहर भी डर के मारे चुप थी। पता नहीं अब हानि किया कर दे, क्योंकि हानि के गुस्से से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी। वो हेलो मिस्टर, तुम होते कौन हो? इस तरह फजूल बातें करने वाले में किसी गड़े पड़े खानदान से नहीं हो कि तुम्हारे फजूल से गिफ्ट से खुद को ढेर कर दोगी? तमेरी कदमों में तुम जैसे दिल फेंक बहुत देखे हैं। अपनी हद में रहू, समझ लगी। एक दफा मुंह किया लगा लिया, तुम तो गिले पर रहे हो। हानि बोलने पे आई तो बोलती चली गई। ये देखे बना के मुकाबिल का चेहरा शिद्दत जब्त से सुर्ख हो चुका है। चलो सेहर उठो, तुम ही को शौक था अनी का और मुंह लगने का। एक बात सुनती जाओ हानि, ना तो मैं किसी चोट है खानदान से हो ना दिल फेंक, बस सच बताया था। मगर तुम इंतहाई फजूल निकली हो। तुफ है तुम पर और तुम्हारी सोच पर। हानि बना कुछ बोले, सेहर का हाथ पकड़कर निकलती चली गई। हाल और फिर निकाह का वक्त भी आ गया। निकाह नामे पे साइन करते हुए हाथों के साथ साथ दिल भी कांप गया था। ना कोई मेहंदी, ना सिंगार, ना जर्क बर्क सूट, ऐसी शादी कभी सोची भी नहीं थी। खैर निकाह होते ही अदा ने खुद गाड़ी में बिठा दिया और हानि पीछे। बेटी की ऐसी रुखसती पे गिर जाने वाले बाबा जान को दूसरी नजर ना देख सकी और चुपचाप बैठ गई, अच्छे की उम्मीद लगाकर। अभी कुछ लम्हों का सफर ही कटा था कि हानि ने बेअर्दे नजर ड्राइविंग करते दिलशाद पे पड़ी तो एक लगा। वो बना किसी पे तवज्जो दिए गाड़ी चला रहा था, जैसे इससे जरूरी कोई काम हो ही ना। घर अनी तक हानि की जान निकल चुकी थी, सोच सोच के कि क्या सलूक करेगा ये इंसान मेरे साथ, जो मैं इतना गलत रवैया किया था। शाम से रात के 2 बज चुके था, मगर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। आंख लगने के करीब थी कि दिलशाद कमरे में दाखिल हुआ। हानि की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी। इसके अंदाज से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हानिया अनजान है। बहुत सुकून से आकर बैठ गया तो पूछा, इसी बात पे हैरान हो रही हो ना कि मैं ठिठका नहीं तुम्हें यहां देखकर? जी यही सोच रही हो? अच्छा तो बात ऐसे है कि मैं यूनिवर्सिटी से पता कर चुका था कि तुम कौन हो। उधर से पता लगा था कि तुम मेरे बाबा की मुखालिफ पार्टी से फिर छोड़ दिया और भूल गया कि हमारा मिलाप मुमकिन नहीं। मगर देखो, खुदा की कुदरत, जैसे भी मिले हम मिल गए। और साइड पे जरा जग कर साइड टेबल की ड्रा से परफ्यूम और रंग निकल कर दिखाई। देखो ये वही चीजें थी ना जो बहुत मान और प्यार से लेकर आया था तुम्हारे लिए, मगर तुमने नहीं। मगर आज तो इनकार नहीं कर सकती। दिलशाद ने बहुत मोहब्बत से हानि का हाथ पकड़ा और रंग पहना दी। हानि ने इत्मीनान से आंखें मूंद ली और सब खदशों को दिमाग से झटक दिया। दिलशाद ने ये सब अल्फाज दिल पे पत्थर रख कर बोले थे, क्योंकि ना तो वो अपनी इंसल्ट भूला था, ना ही हानि के भाई के हाथों अपने प्यारे चचा जान का कत्ल भूला था।
हानि की आंखें बंद थी। दिलशाद का हाथ गुमा और हानि के चेहरे पे निशान छोड़ गया। हानि ने इस थप्पड़ का सोचा भी नहीं था, एकदम लड़खड़ा कर सर बैठ करवान से टकरा कर नमी छोड़ गया था। तुम एक कातिल की बहन होकर कैसे मुझसे ये उम्मीद रख सकती हो? तुम वनी होकर आई हो, कभी अच्छे की उम्मीद मत रखना, समझ लगी? मेरी बीवी की जगह लो, ये कभी नहीं होगा। और मैं अपनी इंसल्ट कभी नहीं भूल सकता, समझ लगी? जबान के साथ साथ दिलशाद के हाथ भी मुसलसल चल रहे था। उसने हानि को किसी कपड़े की तरह धनक कर रख दिया था। जब दिल का गुबार निकल गया तो साथ रखी चेयर पे बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। हानि कुछ सोच कुछ समझ नहीं पा रही थी, हुआ क्या है? मैं कैसे एकदम से खुश फहमियों में मुब्तला हो गई थी, क्यों भूल गई थी कि ये भी एक जालिम वडेरा है? और हाँ, एक बात याद रखना, अनिका इकर के लाया हो मैं तुम्हें, और अनिका का मतलब तुम जानती होगी, अच्छी खासी मेचोर हो। अगर निकाह ना भी करता तो तुम्हारा भाई फिर भी बीज ही देता। अपनी इज्जत उसे ज्यादा अपनी जान प्यारी है तमेरी भाई को। तुम हर रात मेरे बिस्तर पर मेरी निकाह में होने के बावजूद मेरी रखेल बन कर रहोगी, क्योंकि अपना हक में कभी नहीं छोड़ता, और तुम्हारे इस गुदाज जिस्म पे मुकम्मल हक है मेरा। मगर मैं नाम अपने इस ताल्लुक को फिर भी रखेल ही का दोगा। अच्छी तरह समझ लो अपनी औकात। माजी वापस हॉस्टल आकर सेहर और हानि की काफी मुनहमारी हो चुकी थी। सेहर की बात ही ये थी, क्या जरूरत थी फजूल बोलने की? जब आराम से बात हो सकती थी फिर इतना तमाशा किया तुमने। वो एक अच्छा इंसान था जो सीधी तरह बात की इसने, मगर तुम अपने आगे किसी को कुछ समझो तो है ना? अगर अब इसने कुछ गलत किया तो? सेहर छोड़ दो फजूल बातें और आराम करने दो मुझे। सेहर काफी दर जलती कोड़ती रहती रही थी। हानि का गुस्सा हुनूज जो का तो था। बस कल यवनी से फरी हो जाना है, मैं घर चले जाओगी, रहना उधर तन्हा तुम। सेहर तुम जानती हो मुझे घर जाना अच्छा नहीं लगता, कुछ दिन तो रह लो, सॉरी मैं नहीं रुकोगी। अभी यही बहस जारी थी कि हानि के फोन पे बिल हुई। बाबा जान का नंबर देखकर बहुत खुशी हुई थी। अस्सलाम अलैकुम बाबा जानी। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। बाबा आपकी आवाज़ सही नहीं लग रही, क्या आपकी तबीयत खराब है? हाँ बेटी मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, नीचे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हो, अपना सामान लेकर आ जाओ, मैं तुम्हें अब यहाँ नहीं छोड़ सकता। बाबा जान मगर कुछ अगर मगर नहीं, बहुत पढ़ाई हो गई, पेपर हो गए तब आ जाना वापस। अब किया बोलते कि बेटे से कत्ल हो गया है, यही डर लाहिक है कहीं तुम्हें खून बहा में पेश ना कर दे, मेरे सामने होगी तुम तो डर कम होगा ज़रा। तकरीबन कोई 20 मिनट के बाद हानि अपना मुख्तसर सामान लेकर नीचे आ गई, और बाबा की तबीयत काफी खराब थी देखकर चुप कर गई। मगर हवेली आकर सबका रवैया देखकर ठिठक जरूर गई थी, मगर नहीं जानती थी यही खामोशी और वो सुकूत उसकी जिंदगी का आराम उड़ा ले जाएगा। उधर दिलशाद बहुत दुखी हो गया था। काफी दिन बाद यवनी आया तो बेर्दे ही सोचा क्लर्क ऑफिस से पता करो ये लड़की है कौन। ऐसे ही वो किसी को किसी का भी डेटा नहीं दे सकते, लेकिन फिर काफी कोशिश के बाद चंद बातें बता दी। मगर दिलशाद धनक रह गया कि हानि उन्हीं के मुखालिफ इलाके से उन्हीं के दुश्मनों की बेटी थी। चुप कर गया और चल पड़ा। दिलशाद वापसी के लिए निकल रहा था कि गांव से छोटे भाई का फोन आया। भाई हम लट गए, बर्बाद हो गए। हादी बोलो क्या हुआ? माँ हुजूर सही है उनकी तबीयत। भाई चचा का कत्ल हो गया, मुखालिफ पार्टी से कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था, आदिल ने कहा था। आपको ना बताओ, अब जब आज उन लोगों से टकराव हुआ तो ये पता लगने के बाद कि वो मुल्क से बाहर जा चुका है 2 साल के लिए, तो वो अंधाधुंध फायरिंग करके चचा को मार गए। हादी के मुताबिक हानि का ही भाई था जिसने ये सब किया था, मगर उस वक्त उसका दिमाग माऊफ हो चुका था और उसे गांव जाने की जल्दी थी, क्योंकि वहां इसका भाई बिल्कुल तन्हा था। पंचायत बैठी तो जाहिरी सी बात है, खून बहा के सवा दूसरी कोई बात हो ही नहीं सकती थी। फजल खून बहा में अपनी बेटी ये बहन देगा, दूसरी कोई बात नहीं।
आफरीदी खान का एकदम दिल बंद हुआ था। बहन के नाम पे एकदम से बोल पड़े, नहीं बहन क्यों, जिसने गुनाह किया खमियाजा भी भुगते। बात इसकी बेटी ये इसके कत्ल की कर ले, बहन उसकी कोई नहीं है। हानिया तो जान से प्यारी थी बाबा जान को। दिलशाद हानि के लिए इतना प्यार देखकर ठिठक गया और बोला, बहनें हमेशा भाइयों से कुर्बान होती आई है। अगर आपकी बेटी आ जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर बेटी हो ये बहन, मुझे खून बहा में आपके घर ही की कोई औरत चाहिए। पंचायत बर्खास्त हुई तो फजल के दिमाग में हानिया ही घूम रही थी, बस उसे मनाना होगा हर तरह। और वो बहुत आसानी से मान गई थी। फजल खुद भी खुश और बेटी भी पास गई तो बाबा जान की जान, बाबा जान तो जैसे बेजान हो गए थे, पिल पिल तड़प रहे था, मगर हानि से कोई भी राबता मुमकिन नहीं था। अभी निकाह को बस 15 दिन ही हुए थे, मगर दिलशाद ने गमों के पहाड़ तोड़ दिए थे। जितना सोचती जितना दुख करती कम थी। आज का दिन गोया क़यामत बनकर तुलू हुआ था। बाबा जान नहीं रहे, ये खबर सुनकर हानि की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी। काम वाली मासी के जरिए से ये बात मालूम हुई थी। हानि बिन पानी की मछली तरह तड़प रही थी, मगर सास ने साफ बोल दिया था कि दिलशाद आ जाए तो उसी से बात करना। बाकी जो लड़कियां वनी हो के आते ही वो अपने घर वालों को दफना के फातहा पढ़ कर आती है। तुम भूल जाओ कि अपने बाप का आखिरी दीदार कर सकोगी। हानि इस जुल्म पे तड़प उठी थी और हद से ज्यादा गबागी रवैया में बोली थी, मैं जाओगी और जरूर जाओगी, देखती हो मुझे कौन रोकता है। दिलशाद जो शहर से बहुत थका हारा लूटा था, मगर उस जनाना खाने के दरवाजे पर ही ऐसी बात सुनकर ही दिमाग खराब हुआ था। अंदर अति ही बहुत गुस्से से बोला, क्या बकवास हो रही है बेटा, इसके घर उसके बाप का मर्ग हो गया है और एक ही जिद है, मैं जाओगी और जरूर जाओगी। वो तो इतनी जबान चलने लग गई है। दिलशाद ने 1 मिनट लगाया था और अपनी पैंट में से मजबूत लेदर की बेल्ट निकाली थी। गांव होता तो खास शलवार सूट रिवायती कपड़े इस्तेमाल करता, मगर जब शहर जाता तो खास पैंट शर्ट 3 पीस जेब तन करता और इसी बेल्ट से हानि की धुलाई शुरू कर दी। हानि की चीखें पूरी हवेली में गूंज रही थी, मगर कोई पुरसान हाल न था। मार मार कर हानि को लहू लहान कर दिया। अंदर से बाहर जाती चीखों ने माली बाबा को अंदर आने पे मजबूर कर दिया और उन्होंने हाथ जोड़कर दिलशाद के आगे हानि को बचाया था। वैसे तो किसी में इतनी जुर्रत ही नहीं थी कोई इसके आगे आता, मगर माली बाबा बहुत पुराने वक्तों से थे, उनकी हवेली जिसकी वजह से कभी कभार उनकी मान लिया करता था। आज भी मान कर बेल्ट एक साइड पे डालकर काम वाली को इशारा दिया, उठा के कमरे में छोड़ आओ। 2 काम वालियां मिलकर नीम बेहोश हानि को कमरे में छोड़कर आई थी। फिर एक को इंसानियत के नाते इसकी मरहम पट्टी कर दी, मगर जो जख्म दिल पे लगे थे उन पे कोई मरहम नहीं रख सकता था। पूरे 3 दिन बाद मुकम्मल होश में आई थी और फिर से अपने प्यारे बाबा जान की याद में रोना शुरू हो गई थी। मासी ने बहुत मुश्किल से इसको चुप करवाया था, क्योंकि दिलशाद घर था, अगर जरा भी आवाज सुन लेता तो हानि का फिर वही हाल करता। अभी तो पहले के जख्म नहीं भरे थे। हानि इस गमगुसार को पाकर बहुत से दुख अपने के लेती, मगर जो दुख थे वो कहाँ खत्म हो सकते थे, जो जख्म लग चुके था कहाँ बर सकते थे। गुजरे बहुत महीनों में हानि को जख्म पे जख्म मिले थे। आज हवेली की खिड़की से बाहर देख रही थी। जब से इस हवेली के अंदर आई थी कभी जानक कर नहीं देखा था, क्योंकि उसे अंदरूनी हिस्सा से इस सहसे मौसम में चंद मुलाजमों को मौसम उंजुए करते देखकर दिल से एक हूक निकली थी। वैसे तो मैं उन्हें बाइबिलने की पावरी अदाकारी कर लेती पर जब माजह बाखार हो जाता है ना तो वो माजह बड़ी शुद्ध से याद आने लगते हैं। बार बार मेरी आंखों से आंसू निकलती हैं, मेरी बेचैनियां बढ़कर नल ही नल में उनसे गनिला करने लगती हैं। पता नहीं कन्यों माजह लगता है कि मेरे बाखार के जिम्मेदार वो है, हालांकि ऐसा काछे भी नहीं होता। चंद महीने पहले की तरह माजह लगता है कि अब भी वो मेरे कहने पर के माजह बाखार है यही कहेगे कि से लाफ करो और सो जाओ। हालांकि वो जानते हैं माजह बाखार में नींद नहीं आती। उन्हें खबर भी है कि माजह उनकी जरूरत है, मगर ना जान
بڑیے کنیوں وہ ہمیشہ ماجھے منظر سے غائب کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ بخار میں میرا نل ننے بچے کی طرح ہو جاتا ہے، ان کو معلوم ہے میڈیسن میرا بخار کم نہیں کر سکتی۔ ماجھے تو ان کی باتوں کے سیرپ چاہیے ہوتی ہے، لیکن وہ میری فیلنگز کو نہیں شاید سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ کبھی وہ میرے زخموں پر مرہم رکھے، ابھی بھی بخار میں جھلستے وجود کے اندر دھڑکتا انگارا نل انہی کی طرف ہم کرنے کی جان توڑ کوشش کر رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے سانے، میں چاہتی آوے کہ میں ان کو سانوں، پر ماجھے لگتا ہے کہ آج بھی ماجھے اپنے نل پر پاؤں رکھ کر اپنی سنسکیاں اپنے لبوں تلے دبنی پڑیں گی۔ لوگ اپنی فیلنگز چائے پا لیتے ہیں، پر میں نہیں چائے پا پاتی، میرا نل پھٹنے لگتا ہے۔ اور وہ کیسے مجھے کوئی تسلی دے سکتے ہیں، کیونکہ دنیا سے یہ لوگ واپس کب آتی ہیں، کب کوئی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ کاش بابا جان اب زندہ ہوتے، اب کے ہونے کا احساس تو ہوتا نا۔ نہ جانے کب شام سے رات ہوئی مگر وہ اپنے بابا جان سے گلے شکوے کرنے میں اس قدر مگن تھی کہ کچھ خبر ہی نہیں ہوئی۔ دلشاد کی آواز پہ چونکی، ہیلو کہا، گم ہو اٹھو اور کھانا لاؤ کمرے میں جلدی۔ طبیعت اتنی خراب تھی کہ کچھ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، مگر انکار کرتی تو جانوروں کی طرح دھلائی کرتا یہ انسان، اس لیے چپ چاپ اٹھی گئی۔ کھانا نکال کر لے گئی تو دروازے پہ ہی حکم مل گیا، واپس لے جاؤ، میرا موڈ بدل گیا ہے، چائے لے ہوا ہے۔ ہانیہ کا دل تو کیا تھا ساری ٹرے اس کے سر میں انڈیل دے، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ چپ چاپ واپس آ کر چائے رکھی اور پاس کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے کتنا وقت بیٹھ گیا، پتھر بنی کھڑی رہی۔ دلشاد آیا اور اسے اپنے خیالوں میں گم دیکھا، آواز دی، کہا، گم ہو، سارا سوسپین جلا دیا ہے۔ ہانی ایک دم ڈر گئی تھی اور تھپڑ کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ 2 سالوں میں یہی سب بردش کر رہی تھی، مگر اب تھک گئی تھی۔ مگر دلشاد نے بہت نرمی سے ہانیہ کا سرک جانے والا دوپٹہ اس کے سر پہ دیا اور بولا، اپنی چادر کی حفاظت کیا کرو، یہ عورت کی عزت ہوتی ہے۔ اس لبو لہجے کی عادی کب تھی؟ دلشاد کے ہاتھ کے ساتھ ہانی کا ہاتھ ٹکرایا تو ایک دم جاتے جاتے واپس مڑا، ہانی تمہیں تو بہت زیادہ بخار ہے، کوئی دعا لی کیا؟ نہیں میں ہو جاؤ گی صحیح، بہت ڈیٹ انسان ہو، مرتی نہیں، فضول باتیں نہ کیا کرو، جاؤ کمرے میں۔ سکھی؟ دلشاد نے کام والی کو آواز دی۔ جی صاحب، ہانی کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے کمرے میں لے جاؤ، اور ہاں رات اس کے پاس ہی رکنا۔ جی صاحب صحیح۔ ہانی کو اس نرمی کی سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ پھر سکھی کی زبانی ہی معلوم ہوا کہ دلشاد کا چھوٹا بھائی عادل اپنی ڈگری مکمل کر کے واپس آ رہا ہے، اس لیے ہر کسی پہ مہربانیاں ہو رہی ہیں۔ ہانی اذیت سے مسکرا گئی۔ چلو کسی کی وجہ سے ہی صحیح، موڈ تو کچھ بہتر ہوا۔ ہانی کی طبیعت گڑتی گڑتی ضرورت سے زیادہ ہی خراب ہوتی جا رہی تھی، مگر پرواہ کسے تھی؟ آج کل تو دلشاد کو بھی اس کی طلب محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس کا جان سے پیارا بھائی 2 سال بعد پاکستان آ رہا تھا، اس لیے اپنی ہر خواہش اور خوشی سائیڈ پہ رکھ کے ہر چیز اس کی پسند کے مطابق کروا رہا تھا۔ ہانی اگر کوئی گھر کا کام کاج نہیں بھی کرتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ 20 ملازم تھے گھر میں، بس ایک سکھی تھی جو آتی جاتے حال چال پوچھتی، کھانا وغیرہ دے جاتی۔ آج شام عادل کی فلائٹ تھی، آج تو سب ہی کی ٹون الگ تھی۔ دلشاد کے مطابق چچا جان کے قتل اور عادل کے جانے کے بعد یہ پہلی خوشی تھی، اس لیے کوئی کمی نہیں چاہیے تھی کسی بھی طرح کی۔ آج تو کافی دنوں سے ہانی کی دھلائی کا بھی خیال نہیں آیا تھا، مگر وہ تو خود بے انتہا بیمار تھی۔ شام ہو گئی اور عادل حویلی پہنچ گیا، اس کا استقبال ایسے کیا گیا جیسے کسی دلہن کا استقبال ہوتا ہے۔ اسی خوشی میں پورے گاؤں کو رات کے کھانے کی دعوت دی گئی تھی۔ دلشاد کسی کام سے کمرے میں آیا اور بولا، دیکھو یہ منحوسی چھوڑو، کچھ ڈنگ کے کپڑے پہن کر باہر آؤں، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، اور ویسے بھی کوئی ڈنگ کا سوٹ لے کر دیا ہے، 2 سالوں میں کیا؟ ہان یہ بھی صحیح ہے، چلو امی جان سے کوئی سوٹ لے کر دیتا ہو، کوئی اور موقع ہوتا تو دلشاد دھنک کر رکھ دیتا، مگر اس وقت کوئی بدمزگی نہیں چاہ رہا تھا، ویسے بھی خوش تھا۔ اتنی مہربانی بھائی کی خوشی میں کیا؟
نہیں ہانیہ کی تو تم سے محبت تھی، مگر حالت ایسے ہو گئے تھے کہ تم وہ نفرت نہ سہی، مگر دل میں تمہاری ذات کے لیے کینہ ضرور آ گیا۔ باقی اگر اتنا عرصہ کوئی جانور بھی گھر رکھا جائے تو اس سے بھی انسیت ہو جاتی ہے، تم تو پھر انسان ہو، اور پھر تم تو میری راتوں کی رنگینی بھی ہو۔ اٹھو فرش ہو جاؤ، اور میں کپڑے بھی جو عطا ہو بدل کر باہر ہوں، ورنہ بہت اچھی طرح جانتی ہو دوسرا طریقہ استعمال کرو گا۔ اس نے جا کر سوٹ بجوا دیا۔ سوٹ کافی اچھا تھا، شاید بیٹے کی خوشی تھی اس لیے اتنی طبیعت خرابی میں بھی دلشاد کے ڈر کی وجہ سے تیار ہو کر باہر آ گئی تھی۔ پتہ نہیں طبیعت کیوں اتنی بیزار تھی کہ کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر پھر بھی لوگوں کو آتی جاتے دیکھ رہی تھی۔ جب سب چلے گئے تو رات بھی کافی زیادہ ہو چکی تھی، اٹھ کر واپس جانے لگی تو پتہ نہیں کیوں آنکھوں کے سامنے گومنے لگ گئے، ایک دم چکرا کر گڑ گئی۔ عادل نے دور سے دیکھا تو کوئی ملازمہ سمجھ کر چل پڑا، مگر اپنے بڑے بھائی کو اس کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر خود بھی ادھر ہی چل پڑا۔ تب تک دلشاد اسے لے کر اپنے کمرے میں داخل ہو چکا تھا، اس کے پیچھے گیا۔ دلشاد کے منہ سے ہانی سن کر ٹھٹکا ضرور تھا، کیونکہ وہ ادھر سے سوچ کر آیا تھا کہ جاتے ہی بھائی کو کہو گا کہ ہانیہ سے شادی کر لے، کیونکہ ان کے علاقے میں شادی پہ شادی کچھ عجیب بات نہیں تھی۔ جو ونی ہو کر آئی ہے وہ کاف ملازمہ سے زیادہ تو نہیں، تو آپ اپنی محبت ہانی سے شادی کر لے۔ مگر یہ الفاظ ہانی تم ٹھیک ہو، آنکھیں کھولو سن کر تعجب میں پڑ گیا تھا۔ پھر اپنی سوچوں کو جٹیکا اور آگے بڑھ کر دلشاد کے ساتھ مل کر اسے ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگا، مگر اس کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی چونک گیا تھا۔ رنگ روپ نہ سہی، مگر کچھ مٹھے مٹھے سے نقش ہوٹل والی ہانی کے ہی تھے۔ ہانی کو ہوش آ تو چپ چپ باہر آ گیا، مگر کھویا کھویا ضرور تھا ہانی کو دیکھ کر، مگر بہت الجھا سا تھا۔ اب موقع کی تلاش میں تھا، کب بھائی اکیلے ملے اور میں اپنا شک دور کرو۔ جلد ہی یہ موقع مل گیا، کیونکہ حویلی کے صوبی ملازم بہت دنوں سے کاموں میں لگے تھا، آج سب ہی جلد سونے کے لیے جا چکے تھے۔ تو بھائی خود ہو کچن سے گرم دودھ کا گلاس لے کر نکل رہا تھا۔ بھائی پلیز 2 منٹ بات سن لے۔ ہاں یار بولو، پلیز والی کون سی بات ہے؟ عادل نہ جو بات پوچھنی تھی دلشاد کے تو وہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بھائی یہ وہی ہوٹل والی ہانی ہے۔ اس نے بغیر کسی لگی لپٹی کے بول دیا، اس کے ہاتھ سے تو دودھ کا گلاس چھلک گیا۔ ہاں نہیں بھائی، ہاں یہ نہ، ہاں واقعی یہ وہی ہے، تو پھر اس کی حالت کیا ہوگی؟ اپنے اس کے ساتھ شادی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں ہے، کیوں وجہ جان سکتا ہو؟ یار شادی نہیں کی، یہی بونی ہے چچا جان کے قاتل کی بہن۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ہمارے مخالف پارٹی نواب آفریدی خان کی بیٹی اور قاتل فضل خان کی ہمشیرہ ہے۔ بس اپنی محبت کہیں دور چلی گئی اور اس قاتل کی بہن یاد رہ گئی۔ افسوس، بہت افسوس۔ آپ کو شرم نہیں آئی اس کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کرتے ہوئے؟ چاہے جو بھی ہو ہم مسلمان ہیں، اس بات پہ اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے بنا کوئی دنیا سے نہ جا سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے۔ پھر اگر ہم دنیا داری کے طور پر ہی صحیح ونی لے لے، مگر اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی انسان ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ اس کے ساتھ میں بدسلوکی کرتا ہو؟ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی سرخوں سفید رنگت میں زردیاں گھل چکی ہے، اچھی بھلی اس کی صحت ایک ڈھانچے کی صورت لے چکے ہے، پھر کیا ضرورت رہ گئی کچھ پوچھنے یہ بتانے کی؟ دلشادی نظری چرا گیا تھا۔ اچھا چھوڑو، اس کی طبیعت خراب ہے، اس کے لیے یہ دودھ تھا جو کہ اب ٹھنڈا ہو چکا ہے، پھر گرم کر کے اسے پلا دو، پھر کرتے ہیں بات۔ ہانی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے وہ خبر سنا دی جو اس کے سر پر آسمان گڑانے کے لیے کافی تھی۔ دیکھے یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ آپ کی وائف نہیں ہے؟ یہ کوئی اور رشتہ ہے آپ دونوں کے درمیان؟ ڈاکٹر نے بہت ذومانی بات کہی تھی۔ ایسا نہیں ہے، ہیں تو میری وائف، مگر مجھے ضرورت نہیں ہے ابھی اولاد کی، اور یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے، یہی وجہ ہے میری فکر کی۔ دیکھے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پہلے اپنا فیوچر اسٹیبلش کرنا ہوتا، مگر یہ اللہ کی مرضی ہے، جب وہ لکھ دے کسی کا دنیا میں آنا تو آ کر رہتا۔
دیکھیے ایک بات، اگر اب بیبی اب بات کر دے تو جتنی رقم آپ کہے گی میں تیار ہو۔ دیکھیے پہلے نمبر پہ میں یہ گناہ کا کام کر نہیں سکتی، دوسری بات بہت دیر ہو چکی ہے، اب اس بچے کو پیدا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اور ہاں اگر آپ ایسا کچھ کرے گا تو آپ کی وائف کی حالت پہلے ہی بہت خراب ہے، ان کا خیال رکھے۔ اب جا سکتے ہیں آپ۔ واپسی پہ دلشاد بہت چپ تھا۔ خانی تم ایکسپیکٹ کر رہی ہو، اپنا خیال رکھنا۔ اب خانی کو شاک لگا تھا۔ دلشاد میں تو آپ کی رکھیل ہو نہ، پھر مجھ سے اولاد کیوں؟ بکواس کرنے کا نہیں کہا، بتایا ہے، بس باقی کوئی خوش فہمی میں نہ رہنا، جو تمہاری اوقات ہے رہو گی تم اسی میں، بس پتہ نہیں کیسے یہ غلطی کر بیٹھا ہو۔ پھر حویلی تک مکمل خاموشی رہی۔ واپس آ کر ہانی کو کمرے میں چھوڑ کر سکھی کو اس کے کھانے پینے کی ہدایت دے کر، اور کوئی بھی کام ہانی کو نہیں کہا جائے گا، مکمل آرام دیا جائے۔ خانی سے جتنی بھی نفرت سہی، مگر بات اب اپنی اولاد اپنے خون کی تھی۔ بات خاموش گوشے میں چپ چاپ کب سے سگریٹ پھونک رہا تھا، جب عادل کی نظر پڑی تو اس کی طرف آ گیا۔ کیا ہوا، یہاں کیوں کھڑے ہے؟ اب اتنا بیگانہ تھا دنیا سے کہ خبر ہی نہیں ہوئی۔ عادل نے کندھا ہلایا تو چونکا۔ ایسے کیوں کھڑے ہے، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ اب تو بھابھی کو لے کر گئے تھے نہ، تو پھر کیا کہا ڈاکٹر نے؟ تم کیا کرو گے پوچھ کے؟ میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، باقی کوئی بات نہیں۔ تمہاری بھابھی ایکسپیکٹ کر رہی؟ کیا بھائی واقعی؟ ہاں، وہ تو آپ اتنی بری خوشخبری یوں سگریٹ میں اڑا رہے ہیں۔ سب کو بتائے بھائی، آج تو جشن ہونا چاہیے، اتنی بری خبر ہے یہ۔ تم جانتے ہو یہ میری بیوی نہیں، ونی ہے۔ دلشاد نے ونی پہ زور دے کر کہا تھا۔ بھائی جو بھی ہے، مگر خدا آپ کو اسی کے جسم سے خوشی دے رہا ہے، وہ جو بھی ہے ہین تو آپ کے نکاح میں نہ، پھر یہ آپ کی باتیں فضول ہے، بتا دے سب کو۔ ادھر ہانی کا بھی یہی حال تھا، وہ کسی صورت نہیں چاہ رہی تھی کہ دلشاد جیسے درندے کی اولاد کو جنم دے، مگر دیر ہو چکی تھی۔ اس ساری حویلی میں بس ایک سکھی تھی جو اس کے درد اور غم میں شریک ہوتی تھی۔ بہت سمجھا بجا کر حوصلہ تسلی دے رہی تھی۔ دیکھے نا بی بی، اگر صاحب نے آپ کو بیوی کا مقام دیا ہے، نہ تو ہی آپ کے وجود سے اپنی اولاد چاہیے۔ اب ہانی چپ تھی، کیا بتاتی کہ تمہارے صاحب بھی پچھتا رہے ہیں، دکھ اور اذیت سے آنکھیں موند گئی تھی۔ پتہ نہیں کتنے سر دو گرم سے گزرنا باقی تھا۔ یہ کپڑے اور پھل تمہارے لیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں ضرورت ہے ان سب کی۔ نہیں، مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ ہے مجھے ان چیزوں کا ذائقہ بھی بھول چکا ہے۔ اب جو کھانا مجھے دیتی ہے ملازموں کے ساتھ وہی دے مجھے، اور کوئی نوازش نہیں چاہیے، آپ کی مہربانی ہے۔ مجھے جواب سننے کی عادت نہیں، اور یہ سب تمہارے لیے ہے بھی نہیں، یہ سب میرے بیٹے کی اولاد کے لیے ہے۔ یہ سب اگر بہو ڈنگ کی ہوتی تو سارے خاندان کو بلاتی، مگر خیر خوشی تو پھر بھی کرو گی میں، بس تمہاری حالت کچھ سنبھل جائے۔ انہیں دنوں میں وقت کیسے گزارا کچھ پتہ ہی نہیں لگا۔ آج ڈاکٹر نے ہانی کو ٹائم دیا ہوا تھا، سو دلشاد کے ساتھ آئی۔ ہسپتال میں داخل ہوتے ہی ہانی کی نظر ادا پہ پڑی جو وہیل چیئر پہ بیٹھے تھے۔ ہانی کا تو دل پسیج گیا تھا، آخر تھا تو بھائی نہ۔ پتہ نہیں کیوں ہانی کے بہت دفعہ پوچھنے پہ بھی ادا چپ رہے، اور ملازم چپ چاپ ادا کو لے کر چلا گیا۔ اس کے اتنے رونے پہ دلشاد ہی نے بتایا تھا، میری ادا کی لڑائی ہو گئی تھی کچھ لوگوں سے، تو ان کی دونوں ٹانگوں میں اتنی گولیاں لگی ہے کہ دونوں ٹانگیں ناکارہ ہو چکی ہے ساری زندگی کے لیے۔ مگر میں تو کبھی بد دعا نہیں دی ادا کو۔ ہاں مگر تم بہن ہو، کیسے دے سکتی تھی؟ جو اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا رہا ہے ان لوگوں کی لگی ہے۔ خیر چھوڑو، تم فکر نہ کرو، ہر کام میں اللوئے پاک کی بہتری ہوتی ہے۔ خانی مجھے بیٹے کی خواہش ہے، مگر میں کوئی اور ظالم اور درندہ اس دنیا میں نہیں لانا چاہتی، مجھے بیٹی کی خواہش ہے، کوئی دوسرا دلشاد نہیں۔ وہ لب بینچ گیا تھا، کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے چپ چاپ سائیڈ پہ چلا گیا۔ آخر پھر وہ وقت بھی آن پہنچا جب ہانی کو ڈلیوری روم میں لے کر گئے، تو دلشاد کا دل نہ جانے کیوں ڈر رہا تھا۔ پتہ نہیں خود بخود ہی ہانی کے لیے سجداریز ہو گیا تھا خدا کے سامنے۔
पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था हानि को कभी नहीं देख सकेगा। बहुत जान लेवा इंतजार के बाद डॉक्टर ने बेटी होने की इत्तला के साथ साथ प्रश्न नाकाम होने की इत्तला दी। अब की वाइफ की हालत पहले से ही खराब थी, बहुत मुश्किल से हम बस बच्ची को बचा सके। बिल्कुल आखिरी सांसीस चल रही है, अगर आप मलना चाहिए तो मिल सकते हैं। देखो हानि, अल्लाह पाक ने तुम्हारी दुआ पूरी की है, हमारी बेटी हुई है, बिल्कुल तुम जैसी है। अब मुझे एहसास हुआ ये बेटियां तो बहुत नाजुक होती है, कांच जैसी। सुनो, मैं अभी मरना नहीं चाहती, मगर मुझे पता है कि मुझे जाना है, कि मेरे जाने और मेरे रुकने पे मेरा इख्तियार नहीं, मगर मैं चाहती हूं कि मैं अपनी बेटी को अपनी गोद में लो और तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में, और एक तस्वीर हमारी कैमरे में मुक़य्यद की जाए जो कल को मेरी बेटी को दो और कभी मेरी और अपनी नफ़रत का ना बताना। ये तस्वीर हमारी ज़िंदगी से भरपूर होनी चाहिए। किसी नर्स से कहो मुझे थोड़ा बहुत तैयार कर दे, ताकि कल को मेरी बेटी को हमारी तस्वीर पे कभी शक ना गुजरे कि हमारे तकात खराब थे। दिलशाद और पास खड़ी डॉक्टर दोनों ही की आंखें नम हो गई थी इस अजीब फरमाइश पे। प्लीज मेरी आखिरी खुशी पूरी कर दो तो ताल्लुकात लीज। डॉक्टर के केनी पे एक नर्स इसके बाल बनाकर हल्का सा मेकअप करने लगी। दिलशाद पास खड़ा आंसू बहा रहा था, क्योंकि मौत तो दुश्मन की भी रुला देती है, ये तो अपने निकाह में थी, अपनी औलाद की माँ थी। तैयारी मुकम्मल हुई तो हानि का सांस रुकने लग गया। दाल दिल दिल शाह दाल। हाँ हानि बोलो। दिलशाद मेरी सांस रुक रही, मगर मैं मर भी जाओ तो तब तक मेरी आंखें बंद न करना कि जब तक हमारी तस्वीर बन ना जाए। बहुत जल्दी में दिलशाद ने तस्वीर बनाई तो हानि को दिखाई। हानि तुम्हारी ये खुशी पूरी कर दी है। काश दिलशाद तुम पहले मेरा कुछ ख्याल कर लेते तो शायद मैं मरती ना। तुम्हें याद है जब हमारी शादी हुई थी, सब कुछ छुड़वा दिया तुमने मेरा। चुप कर जा पगली, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। उसने सर पे हाथ फेरते हुए आंखों की नमी छपाई थी, मगर आवाज इतनी भारी थी कि जैसे बड़ी मशक्कत से बोल रहा हूं। शायद इससे अपनी बीवी की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो आंसू से हंस दी। उसने झक उसके हाथों पे बोसा दिया। मगर तुम हमेशा से बदतमीज हो, वो मुंह बिसोर के बोली थी। है ना, मैं बदतमीज हूं ना। इस हालत में भी इसके खाली आंखों में शरारत थी। हाँ बहुत ज्यादा। हाँ, और आपको पता चल जाता था कि अब मैं शर्मिंदा हूं, है ना? वो बड़े मान से पूछ रही थी। वो सर झटक के बोली, हाँ ऐसे ही था। अब समझ आई कि अल्लाह मर्द को बरतर क्यों रखा है, ताकि वो अपनी औरत की अपने से छोटा और नाजुक जानते हुए इसकी खुद से भी ज्यादा हिफाजत करे, इस पे शफकत वाला रवैया रखे। और अब ऐसे थे नहीं। उसने आंसू पूछे और अपने शौहर को देखा जो रो रहा था। अरे पागल, तुम क्यों रो रहे हो? जा तो मैं रही हूं। इंतहा दुख लिए वो हंसी। हाँ इसलिए तो रो रहा हूं कि तुम जा रही हो। मत रोएं आप, वो मुश्किल से सांस लेते बोली था। इतने में उसकी सांस उखड़ने लगी। नर्स जल्दी से डॉक्टर को बिलूं, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। नर्स भागी भागी गई। मेरा हाथ मत छोड़ी प्लीज, वो उखड़ी सांस में बोली। हाँ नहीं छोड़ रहा ना। वो उम्मीद और नाउम्मीदी में भूल रहा था। कान पास करें अपना, इसने हिम्मत कर कहा। हाँ हाँ बोलूं, वो पास हुआ। अंत हयात तुम मेरी जिंदगी हो। वो सिसक पड़ा और रोते हुए बोला, खत्म करके तो जा रही हो? काश तुम अपनी जिंदगी में मुझसे ये सब के लेती तो आज तुम यूं न जाती, मगर मैं भी आना में रहा और तुम नफरत करती रही, कुछ भी नहीं बचा। मगर हानि वदा है तुमसे, अपनी बच्ची की किस्म लेता हो, कभी दूसरी शादी का नहीं सोचागा, तमाम उम्र तुम्हारी और अपनी बेटी के लिए गुजार दोगा। दाल अल्लाम उखड़ती सांसों के साथ बोलने की कोशिश करने लगी। हानि मुझे मुआफ कर दो, अपनी बेटी का सदका समझकर ही सही मुआफ कर दो मुझे। प्लीज बाहर जाए। एक एक दो तीन झटकों के साथ ही हानि इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसके चेहरे पे मीम सकराहट थी, जैसे सो रही हो। वो तो अभी सीयू से बाहर भी नहीं निकला था और वो आखिरी हिचकी ले गई थी। दिलशाद को यूं रोता देखकर आदिल बोला, भाई आपको तो नफरत थी, फिर ये आंसू?
यार मैं जान ही नहीं सका पहले दिन जैसी मोहब्बत थी अब भी मुझे इससे मगर एक आना परस्त वडेरे ने कभी जाहिर नहीं होने दी। आज ऐसा लग रहा है सारी जिंदगी का पछतावा दे गई मुझे। आज के बाद हमारे इलाके में कभी कोई खून बहा नहीं लेगा। अब फिर कभी कोई मासूम कुल्ली नहीं मसली जाएगी किसी बाप ये भाई के गुनाह में। काश भाई अब पहले समझ लेते तो आज कभी सारी जिंदगी का पछतावा मुकद्दर ना बनता आपका। हानि के भाई को जब उसकी मौत की इत्तला मिली तो वो खुद पे इख्तियार नहीं रुक सका। नहीं ये नहीं हो सकता, मैं तो हानि से मुआफ़ी मांगना चाहता था मगर नहीं। बाबा जान तो एहसास होने से पहले ही चले गए मगर हानि तो आखिरी उम्मीद थी कि अगर हानि मुआफ़ कर देगी तो बाबा जान मुआफ़ कर देंगे और अगर बाबा जान मुआफ़ करेंगे तो अल्लाह की बारगाह से मुआफ़ी मिल जाएगी मगर नहीं। किस्मत दूर खड़ी हंस रही थी। दो मर्दों को तमाम उम्र का पछतावा दे गई जो दोनों इस पे फ़िरौन बन बैठे थे। आज वही रुला गई।